بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں۔ قرآن مجید کی 2 صورتوں میں آپ کا ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم کی آیت 55 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سچا نبی کہا ہے، اور سورہ انبیاء آیت نمبر 85 اور 86 میں اسماعیل علیہ السلام اور ذوالکفیل علیہ السلام کے ساتھ آپ کو بھی صبر والا اور نیک وقت کہا گیا ہے۔ آپ نے 365 برس عمر پائی اور پھر مائع جسم خاکی آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ آپ حضرت شیث علیہ السلام کے بیٹے انوش کی نسل میں سے ہیں۔ آپ کے والد کا نام یادر اور والدہ کا نام برکانہ تھا۔ آپ کی بیوی کا نام عدنہ تھا اور آپ کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام متشالف تھا۔ ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا بھی ہیں۔ آپ کی ولادت عراق کے شہر بابل میں ہوئی۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 500 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ سے پہلے حضرت شیث علیہ السلام نبوت کے منصب پر سرفراز تھے۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ شیث علیہ السلام کے دین کو مانتے تھے۔ آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ آپ کے دور میں انسان جہالت اور بے ادبی میں اتنے گر گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آگ کی عبادت کرنے لگے تھے۔ آپ نے دنیا میں آ کر لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا اور ادب و علم بھی سکھایا، لیکن آپ کی قوم نے آپ کی ایک نہ سنی اور صرف کچھ لوگ آپ پر ایمان لائے۔ آپ کا اصل نام اخنوک یا خنوک تھا۔ آپ کا لقب ادریس ہے۔ آپ کو یہ لقب اس لیے ملا کیونکہ دنیا میں آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو لکھنے پڑھنے کا درس دیا۔ اسی بنا پر لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم استعمال کیا، اور علم نجوم آپ کی معجزات میں سے ہے۔ آپ ہر روز پیراہن سیتے تھے، ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے تھے اور اجرت سلائی کی کسی سے نہ لیتے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے کام سے فراغت پا کر بیٹھے تھے کہ اسی وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام بآرزوئے تمام امر الہی سے آدمی کی صورت بن کر مہمان کی طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ آپ صائم الدہر تھے۔ جب شام ہوتی افطار کرتے وقت کھانا آپ کا بہشت سے آتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر بہشت میں چلا جاتا۔ اور اس دن کا کھانا جب بہشت سے آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ کھانا مسافر کو پیش کر دیا۔ مسافر نے کچھ نہ کھایا، قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کا یہ حال دیکھ کر بہت متعجب ہوئے کہ یہ شخص کون ہے۔ جب دن روشن ہوا، حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا، اے مسافر، تو میرے ساتھ چل، اللہ رب العزت کی قدرت کے نظارے دیکھ۔ تب دونوں بزرگ گھر سے نکل گئے۔ جاتے جاتے ایک گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا، چلو اس کھیت سے چند گوشے گیہوں کے لے کر ہم تم مل کر کھائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ عجب ہے کہ تو نے شب گزشتہ حلال کھانا نہ کھایا، اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ ایک باغ میں جا پہنچے اور وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کھانے کا قصد کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، تصریف ملک غیر میں حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ پس حضرت ادریس علیہ السلام نے معلوم کیا کہ یہ شخص کون ہے اور بنی آدم سے معلوم نہیں ہوتا۔ تب آپ نے فرمایا کہ ظاہر کرو تم کون ہو۔ اس نے عرض کی کہ میں عزرائیل ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، تمام مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ شاید تم میری جان قبض کرنے آئے ہو، انہوں نے کہا، نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، آج 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، اس عرصے میں بھی تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ وہ بولے، جان قبض کرنا میرے ہاتھ میں ایسا ہے جیسے تمہارے دونوں ہاتھ کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے، یعنی جس کی اجل آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ پھر بولے، اے حضرت ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں تیرے ساتھ رشتہ برادری کروں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں تیرے ساتھ رشتہ برادری کا تب کروں گا تلخی جاں کنی کی ایک بار مجھ کو چکھا دے، تاکہ خوف اور عبرت مجھے اور زیادہ ہو اور عبادت اپنے خالق کی اور زیادہ کروں۔ عزرائیل علیہ السلام نے کہا، میں بے رضا الہی کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے خداوند قدوس کی درگاہ میں عرض کی،
حکم ہوا جان حضرت ادریس کی قبض کر۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لی۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں دعا مانگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو گود میں اٹھا لیا۔ دونوں نے آپس میں رشتہ برادری کا لگا لیا۔ پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا، اے بھائی تلخی جا کنی کی کیسی تھی؟ وہ بولے کہ جیسی کسی زندہ انسان کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے۔ ملک الموت نے کہا، اے بھائی قسم ہے رب العالمین کی، جیسا میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے چل تاکہ اس کو دیکھنے سے خوف الہی زیادہ ہو اور میں پھر عبادت اور بندگی زیادہ کروں۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو 7 طبقے دوزخ کے دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے، اے بھائی مجھ کو بہشت دیکھنے کی آرزو ہے کہ اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں گا اور عبادت و بندگی رب العالمین کی اور زیادہ کروں گا۔ پھر اسرائیل علیہ السلام ان کو بہشت کے دروازے پر لے گئے اور انہوں نے بہشت کے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے، اے بھائی میں تلخی جا کنی کی چکھ چکا ہوں اور دوزخ بھی دیکھی، میرا جگر مارے پیاس کے جل رہا ہے، اجازت ہو تو میں بہشت جا کر ایک پیالہ پانی پی لوں۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، تم وہاں جا کر واپس آنے کا عہد کرو۔ بوجہ شدید پیاس کے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کیا کہ میں واپس آ جاؤں گا، اور بحکم الہی اپنے نالین درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہو گئے، کیونکہ عہد باہر آنے کا تھا اور نالین کو بھی درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر آئے تھے۔ بہشت سے باہر نکل کر اپنے نالین کو لے کر بہشت میں جا کر درخت پر جا بیٹھے۔ پھر کچھ دیر بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی تاخیر مت کرو۔ اس کی جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے مشفق جبار عالم فرماتا ہے ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اب تو میں مزہ جا کنی کا چکھ چکا ہوں، اور حق تعالیٰ فرماتا ہے اور نہیں کوئی تم سے جو نہ پہنچے گا اس میں، سو میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں، اور یہی جلیل و جبار فرماتا ہے نہ پہنچے گی وہاں ان کو کچھ تکلیف اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا، یعنی جو بہشت میں گیا پھر وہ باہر واپس نہ آئے گا۔ اے بھائی اب میں ہرگز واپس باہر نہ آؤں گا۔ درگاہ باری سے آواز آئی، اے اسرائیل تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ دیکھ کر جنت میں جا پہنچے ہیں۔ تب اسرائیل علیہ السلام بولے، بہشت حرام ہے انبیاء علیہ السلام پر جب تک خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل نہ ہوں۔ پھر آواز آئی، اے اسرائیل میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا ہوں، لیکن اول بہشت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے، بعد سب امت ان کی، اور دوسرا یہ ہے کہ طواف کرنے والے سب طواف کرتے رہیں بہشت میں، اور حق تعالیٰ نے فرمایا اور اٹھا لیا ہم نے اس کو اونچے مقام پر، پس بہشت میں ادریس تو جا رہے، اور ان کے فرزند سب فراغ سے شب و روز گریہ وزاری میں تھے۔ ایک روز ابلیس لعین ان کے پاس آئے اور کہا کہ تم مت رویا کرو، میں تمہارے باپ کی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو شب و روز دیکھا کرو اور پوجو اس کو، تمہارا سب دکھ اور غم جاتا رہے گا اور تم سب خوش رہو گے۔ ابلیس مردود نے ایک صورت ایسی بنائی کہ ان کی شکل میں اور اس میں کوئی فرق نہ تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ یہ صورت بات نہیں کرتی تھی، اور وہ لوگ اس صورت کی پوجا کرنے لگے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی۔ مشرق سے مغرب تک رواج جاری رہا، کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا تھا، علم و عمل ان میں مخفوت تھا۔ بعد رب جل شانہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو راہ ہدایت بتا دیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس سے آگے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے ہم سے جڑے رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ و نگہبان، فی امان اللہ۔